گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کاملانا رہنما۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے العمرہ۔ عربوں کے اندر یہ طریقہ تھا کہ کوئی چیز کسی کو عمر بھر کے لیے دیتے۔ اب عبادت ختم ہو گئی، آگے عبادت نہیں پڑھنی، بس آج میں نے جلدی سبق ختم کرنا ہے، اس لیے وہ ہو گیا جو ہونا تھا، آج کا کوئی فائدہ نہیں آپ کے بیٹھنے کا۔ یہ ذرا غور سے سننا ہے۔ 3 قسم کی احادیث ہیں عمرہ کے بارے میں۔ عمرہ بر وزن فولا، وہ چیز جو کسی کو عمر بھر کے لیے دی جائے۔ بعض حدیث میں یہ ہے کہ عمر بھر کے لیے دے دی اور اس نے کہا کہ میں نے تجھے یہ عمرہ دیا جب تک تو زندہ ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ وہ بندہ جس کو وہ چیز دی ہے اس کی اصطلاح ہے عمرہ، اصطلاحی طور پر اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ جس کو دی ہے جب تک وہ زندہ ہے اس کے پاس رہے گی، اس سے نفع حاصل کرے گا، اور جب وہ فوت ہوگا تو پھر مومر، آمرہ سے مومر اس میں فاعل ہے، وہ چیز دینے والا، عمرہ دینے والا، وہ واپس اس کو مل جائے گی۔ اس نے کہا تھا جب تک تم زندہ ہو، تو اس وقت تک وہ اس کے لیے ہے، جب وہ فوت ہو گیا تو وہ وراثت میں نہیں جائے گی، اس کے وارثوں کو نہیں ملے گی، واپس اس کو مل جائے گی مومر کو۔ مومر اور مومر، جس کو عمرہ دیا وہ مومر ہے، جو دینے والا ہے وہ مومر ہے۔ ایک تو یہ احادیث ہے، میں ابھی ترجمہ آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں کہ اس نے وہ چیز دی اور اس نے کہا یہ میں نے عمرہ آمرتوں کا، میں نے تجھے یہ عمرہ دیا ولی عقب کا، اور بعض میں ولی عقب ہی، یعنی مخاطب کرے گا تو ولی عقب کا، ورنہ ولی عقب ہی، یعنی میں نے تجھے اور تیرے بعد آنے والے، تیرے جو وارث ہیں خاندان کے، جو تیری نسل ہے، ان کو دیا۔ اب اس صورت میں واپس نہیں ہوگا۔ اگر وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے مومر، تو وہ مومر کے فوت ہونے کے بعد اس کے وراثت میں چلا جائے گا، اس کے بیٹوں کو، وارثوں کو مل جائے گا۔ یہ دوسری قسم کی حدیث۔ تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ منع فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اپنے مال اپنے پاس رکھو، ضائع نہ کرو۔ بعض اوقات کسی آدمی کا ایک جذبہ ہوتا ہے یا ایک شوق ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی لے جاؤ یار، یہ ساری چیزیں لے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد جب خالی ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں افسوس میں نے اس کو کیوں دے دی، یہ تو اب مجھے خود ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے ذات تک دی ہے، اس کے عقبہ جو رہنے والے ہیں ان کو نہیں دی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بھی خیال ہو کہ یہ کب مرے گا تاکہ مجھے واپس مل جائے، پھر دوسرے آدمی کی موت کا انتظار کرتا ہے، اور یہ بھی غلط ہے شرعی طور پر۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مال ضائع مت کرو، کسی کو عمرہ مت دو۔ یہ عربوں میں رواج تھا، یعنی عمرہ نہ دو۔ ہاں اگر تمہارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ تم پریشان نہیں ہوگے بعد میں تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اگر تم نے پچھتانا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ اپنے گھر میں رکھتا، مجھے ضرورت پڑتی، میری اولاد کو ضرورت پڑتی، تو پھر ایسا نہ کرو، پھر نہ دو ایک بار۔ اور اگر دے دیا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہے، کہ صرف اس آدمی کو دیا ہے مومر کو، تو اس کے فوت ہونے کے بعد واپس مل جائے گا مومر کو، اور اگر اولاد کا بھی ذکر کیا ہے تو پھر اس کو واپس نہیں ملے گا اور اس کی اولاد کو بھی دیا جائے گا۔ درمیان میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک جھگڑا ہو گیا تھا عمرہ پر، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں، یہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے ایک جگہ آیا ہے کہ حضرت جابر
آنی عبداللہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ضرورت تھی کہ جابر دو ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ، تو جب مطلقاً جابر کہا تو انہوں نے پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جابر سے مراد ہیں اب جابر بن عبداللہ، تاکہ کسی کو یہ شک نہ پڑے کہ شاید اسے جابر بن سمرہ مراد ہیں۔ اس طرح ایک اور راوی کے بارے میں آگے وضاحت کی، ان کا بتا دیا کہ ان کے والد کا یہ نام ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل آمر عمرہ لہو ولعقبہ، کسی آدمی نے دوسرے آدمی کو عمرہ دیا، یہ عمرہ وہ حج والا عمرہ نہیں ہے، وہ ہے ہا کے ساتھ، یہ ہے یا کھڑی زبر کے ساتھ، فولا کے وزن پر ہے، عمرہ جو عمر بھر کے لیے دیا، اس کے لیے دیا ولعقبہ، اور اس کے آنے والی نسلوں کے لیے دیا، تو پھر کیا ہوا کہ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُوتِيهَا، تو جس کو دیا یہ اس کے لیے ہوگا، لا ترجع إِلَى الَّذِي آتَاهَا، دینے والے کی طرف لوٹے گا نہیں، واپس نہیں ہوگا، لأنه آتا عطان وقت فی الموارث، کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ گویا کہ عمرہ ایک عطیہ ہوتا ہے لیکن اس کا نام عمرہ ہے، اس کی مناسبت سے کہ عمر بھر کے لیے دیا۔ تو یہ بتا دیا کہ جب لعقبہ کا لفظ آئے گا تو پھر اس آدمی کے مرنے کے بعد اس عمرہ دینے والے کی طرف نہیں لوٹے گا، کیونکہ اس کی میراث جاری ہو گئی، لعقبہ کہنے کی وجہ سے اس کے اندر میراث جاری ہوگی۔ ایک تو یہ حدیث ہے جی، آگے بھی اسی طرح ہے، یہی حدیث وہ بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ من آمر رجلا عمرہ لہو ولعقبہ فقد قطع قولہ حقہ فیہ، جب اس نے لعقبہ کا لفظ کہا اپنے حق کو ختم کر دیا، یہ قول اس کا کہ ولعقبہ، اس قول کی وجہ سے مومر کا حق ختم ہو جائے گا، اب واپس اس کو نہیں ملے گا، وہ میراث میں جائے گا۔ وَيَلِمَنْ عُمِرَ وَلِعَقِبِهِ، یہ اس کے لیے ہوگا جس کے لیے عمرہ دیا گیا اور اس کے وارثوں کے لیے ہوگا۔ آگے بھی اسی طرح ہے جی، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ فقد آتے تو کہا وَحَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، یہ تیرے لیے ہے اور تیرے پچھلوں کے لیے ہے جب تک تیرے خاندان کا کوئی بھی آدمی زندہ ہے۔ اب الفاظ مختلف ہیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ فَإِنَّ لِمَنْ أُوتِيهَا وَإِنَّ لَا تَرْجِعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَتَىٰ عَطَاءً وَقَدْ فِي الْمَوَارِثِ، یہ عطیہ دینے والے کی طرف اس لیے نہیں لوٹے گا کہ اس کے اندر وراثت جاری ہوتی ہے۔ اچھا جی، آگے یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انما العمرہ التی اجاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہی لک ولعقبک، یہ تو اما اذا قال ہی لک ما عشت، اس میں لعقبہ کا لفظ نہیں ہے، یہ کہا کہ یہ تیرے لیے ہے جب تک تو زندہ ہے، فإنہا ترجع الی صاحبہا، تو اس کے مرنے کے بعد، زندگی ختم ہونے کے بعد جس نے عطیہ دیا اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ اب یہ دوسری حدیث، دوسرا مسئلہ اس کے بارے ما عشت اس میں کہا فإنہا ترجع الی صاحبہا، قال مامر وکان الزہری یفتی بہ، حضرت امام زہری اسی پر فتویٰ دیتے تھے۔ اب ایک بات اور بیان کی کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی عطیہ دیا جس میں وراثت جاری ہوتی ہے، وہی لعقبہ والی بات ہے، جاری ہوتی ہے، اور فقطعت الموارث شرطہ، اب اگر کوئی اور شرط اس میں رکھ دیتا ہے تو وہ وراثت کے جو الفاظ ہیں یعنی عقبہ کے، وہ اس شرط کو ختم کر دیتا ہے، نہ اس میں استثناء کر سکتا ہے نہ کچھ اور کر سکتا ہے۔ اب یہ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، اس کے پاس چلا گیا جس کو دے دیا ہے، اور اب اس میں کوئی شرط نہیں رکھ سکتا۔ یہ نیچے والا اشیاء آپ نے پڑھنا ہے، اس میں علماء کے کیا کیا اقوال ہیں۔ قال اصحابنا العمرہ ثلاثۃ احوال، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پھر ہمارا کیا قول ہے، یہ لمبا چوڑا ہے، میں ذرا جلدی فارغ ہوں گا، میں اتنا وقت نہیں میں آگے دیکھ۔ تیسری جو بات میں نے آپ کو بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسکوا علیکم اموالکم،
اپنے مالوں کو اپنے پاس روک کر کے رکھو۔ اس میں اور بھی ہمیں سبق ملا، یہ سبق ملا کہ مال اپنے بچا کر کے رکھو، روک کر کے رکھو، عیاشیاں نہ کرو، مال ضائع کر کے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب تنخواہ ملتی ہے تو پہلے ہفتہ ڈیڑھ جو ہے چونکہ پیسے جیب بھری ہوتی ہے تنخواہ سے، اور جناب کبھی جناب فروٹ گھر میں آ رہا ہے، کبھی مچھلیاں آ رہی ہیں، کبھی کچھ آ رہا ہے، اور جب 15 تاریخ ہوتی ہے تو لوگوں سے قرض مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی تو 15 دن رہتے ہیں نئی تنخواہ میں۔ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ پہلی تاریخ سے ہی اپنا بجٹ بنا کر کے رکھتے ہیں کہ اتنے دن مہینے کے ہیں، اتنے پیسے میرے پاس ہیں، روزانہ میں مجھے کتنے خرچ کرنے چاہیے، ان کو پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ اب اسی طرح یہ ملک ہے، عموم حضور کے جو ارشادات ہیں وہ افراد کے لیے بھی ہیں، حکومتوں کے لیے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو، کیونکہ پھر ایسا ہوگا کسی وقت کہ لوگ کیا کریں گے، تمہیں ہاتھ کے رومال کی طرح صاف کر کے تو پھینک دیں گے۔ ہاتھ کے رومال ہے نا، صاف کیا پھینک دے رہے۔ میں تو اس سے یہ بھی استدلال کرتا ہوں کہ حضور نے ٹیشو کی طرف بھی اشارہ دیا ہے۔ حضور کے زمانے میں ٹیشو نہیں تھا، کیونکہ یہ جو رومال ہے اس رومال کو تو کوئی بھی نہیں پھینکتا، یہ تو میلا ہو جاتا، دھو لیتے ہیں، ٹیشو کو پھینکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لوگ تمہیں ہاتھ کے رومال کی طرح استعمال کر کے پھینک دیں گے۔ آج IMF جو ہے وہ استعمال کر کے ہمیں پھینک رہا ہے، آج یہ شرط ہے، آج یہ شرط ہے، آج یہ شرط ہے، کل یہ شرط ہے، سود بڑھ رہا ہے، اور شرطیں، اس کی پٹرول مہنگا کر دو، فلاں مہنگا کر دو۔ اگر ہم اپنے نظام کو صحیح رکھیں ملکی لیول پر اور عیاشیوں پر اور ان چیزوں پر خرچ نہ کریں، کئی افسروں کے پاس اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، پھر بھی جناب چیئرمین صاحب کے لیے، فلاں صاحب کے لیے جناب نئی گاڑی خریدی جا رہی ہے، ملک کا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ ہمارا نظام اگر درست ہو جائے تو پاکستان میں اللہ کی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر بھی حضور نے ہمیں یہی بتایا اپنے مالوں کو روک کر کے رکھو۔ روکنے کا مطلب ہے بچا کر کے رکھو۔ اگرچہ یہ تو عمرہ کے بارے میں ہے، لیکن اس میں وہ سارا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اپنے مالوں کو بچا کر کے رکھو، ضائع نہ کرو، لا تفسدوا، اپنے مالوں کو خراب نہ کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ آمَرَ عمرہ، جس نے کسی کو عمرہ دیا یعنی وہ عطیہ دیا، فَيَلِلَّذِي آمَرَهَا حَيًّا وَمَيْتًا وَلِعَقِبِهِ، وہ اسی کے لیے ہوگا، یعنی پھر آپ کو پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، واپس نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اس کے لیے اور اس کے پچھلے آنے والوں سب کے لیے دے دیا ہے۔ تو اس میں تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ ایک تو یہ کہ عمرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز کسی کی ضرورت ہے اس کو آپ دے دیں، لیکن وقتی ضرورت اس کے لیے دے دیں، بھئی یہ استعمال کر کے مجھے واپس کر دینا۔ عمر بھر کے لیے دینے کی وجہ سے پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حالات نہیں رہتے۔ جس وقت وہ دے رہا ہے کہتا ہے بھائی میرے اوپر بڑا اللہ کا فضل ہے، اتنی بھینسیں ہیں، اتنے میرے مربے ہیں، فلاں ہے، لیکن تلک الایام نداولها بین الناس، حالات بدلتے رہتے ہیں، کل حالات خراب ہو جائیں پھر وہ افسوس کرے گا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، حالات بدلیں گے، لہٰذا اپنی چیز کی حفاظت کریں، بھی ہو تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی قدر کریں گے تو اللہ ہزاروں دے گا۔ اس لیے پیسے کی قدر کریں، گھر کے سامان کی قدر کریں، ان کتابوں کی قدر کریں۔ اب کتاب پھٹ جاتی ہے، اس کے بعد آپ کتاب نہیں خریدنے کی سخت آپ نے کیا کریں گے؟ یہ سارا سبق حضور علیہ السلام کے حدیث کے اندر ہے۔ تو حضور نے فرمایا اپنے مالوں کو روک کر کے رکھو، ضائع نہ کرو، کل مشکلات ہو جی۔ یہ تین باتیں جو ہیں جی اس عمرہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اب اس میں جو ہے تھوڑا سا ہے، ابھی تھوڑا سا وقت 4-5 منٹ، تو کہتے ہیں کہ قال اصحابنا، یہ امام نبوی بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب یعنی شافعی مسلک والے کہتے ہیں کہ عمرہ کی 3 حالتیں ہیں۔
پہلی حالت یہ کہ کہے، یہ تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، آمرتو کا حاضر دار فیضا متو فیال وراثت کا، کہ یہ مکان میں نے تمہیں عطیہ دیا، یہ تیرے لیے ہے، اور جب تو مر جائے تو تیرے وارثوں کے لیے۔ اس عمرہ کے صحیح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ عمرہ سب کے نزدیک صحیح ہے۔ وہ یملک بہذا اللفظ وغیرہ وغیرہ۔ الثانی ان یکتصر علی قولی جعلتها لک عمرہ کا، صرف اتنا کہے کہ میں نے تیرے لیے عطیہ دیا عمر بھر کے لیے، بس آگے وارثوں کا وغیرہ کا کوئی ذکر نہ کرے، تو یہ ہبہ ہوگا۔ اچھا، تو فی صحت حضرت قول عن الشافعی، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح ہونے میں دو قول ہیں، صح یہ ہے اور جدید قول ہے کہ یہ صحیح ہے، اور اس کے لیے پہلی حالت والا حکم ہوگا۔ تیسرا قول جو قدیم قول ہے ان کا کہ یہ باطل ہے، جب وہ عقبی وہ کہے گا کہ تیرے لیے پھر واپس ہوگا، تو یہ کہتے ہیں کہ باطل ہے۔ بعض ان کے اصحاب شافی مسلک والوں نے کہا یہ آپ کا قدیم قول ہے، اور وہ مومر کے لیے زندگی بھر ہوگی، جب مر جائے گا تو واہب کو واپس کر دیا جائے گا، اور یہ تیسرا قول اس کے اندر یہ شامل۔ قال ابو حنیفہ بصحت کناف مذہبنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرہ صحیح ہے، جیسے وہ کہے گا اس کے مطابق اس پر عمل ہو۔